آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار سے ایک چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی سائٹ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی تھی، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی، کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے، 2 ہفتوں بعد، نہیں شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اسی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کی صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورینٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی، لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے پتے کو لڑکی کو آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غم زدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلے روشن قدیم عمارت سے گری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امراہ واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر گزرتے ہوئے بھی وہ امراہ واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو، لیکن آہستہ آہستہ جلدی جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا، جو لڑکی سے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امراہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا ہی کیا بھی، لیکن امراہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیریک، سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی۔ ڈیریک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی آسمی کا بورڈ پکڑنے والا لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امراہ کچھ بولتی اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امراہ کا دل چاہا واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو اس ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ میرا معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑ چھپا رکھی تھی۔ امراہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے۔ اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچر کے نام، مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کے رہائش کے پتے۔ پھر اس نے اسے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے ایک ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبے سے پہلے ڈیریک کو دیکھا، پھر امراہ کو کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں، یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امراہ نے ڈیریک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔
ڈیرک کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ خدا تمہاری ناک اور لمبی کرے، آمین، امراہ نے بدعا دی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور وہ ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امراہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں بھی یہیں سے آ رہی ہوں، پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اپنے اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر اسے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب نہیں دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کے کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا اور جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے وہ اس واحد نظر میں آنے والی ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امراہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پہ شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت اشد ضرورت ہے، اگر یہ مجھے نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کام پہ رکھ لیا ہے۔ وہ جذباتی نہیں ہوا بلکہ سمجھداری سے گویا ہوا۔ میں اسکرٹ نہیں پہن سکتی، میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ وہ واقعی سمجھدار انسان تھا۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل لباس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پہ ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں بھی کبھی کسی سے اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امراہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یکٹا کسے دیکھتی رہی، وہ اپنی زندگی کے پہلے یہودی انسان سے مل رہی تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیں جناب، اگر آپ مجھے کام دے دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے، سالانہ کانوکیشن ڈے پر وہ آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جب مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں، جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پالش ہوں۔ اس نے انگلی سے تھوڑی کھجائی کہ اب آگے کیا؟ مجھے اندازہ تھا، اور ہاں، پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں پیش رہنے والے اور مدد کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنے والے۔ کیا واقعی ایک پالش ہونے کی حیثیت سے مجھے سب کچھ کیوں نہیں معلوم ہوا؟ ویسے تمہاری زبان ہمیشہ ہی ایسے چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امراہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔
مجھے منظور ہے. ویسے آپ کو یہ اندازہ ہی ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں. امرہا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی. میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں. سال میں صرف ایک بار یہاں آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں. میرا مطلب تھا اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا. وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی. وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں. ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنی 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں گی. صبح وہ دائم اور نوائل کے پاس بھی گئی. انہیں سب سچ بتا دیا. دائم کتنی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا. تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا. اس نے کندھے اچکائے. میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کتنے دن کا ٹرائل ہے. 1 ہفتے کا. اگر روز 8-10 لوگ آ جائیں تو 8-10 تو کم ہے. آخری دن تک میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا. یہ ٹھیک ہے؟ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 30. 3 کم 50 اسٹوڈنٹ وہاں کافی پینے گئے. اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی. وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے. کتنے نوبل انسان ہیں آپ مسکرا کر کہا جاتا. آپ نے مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کی نوکری دی. آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں. ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے. آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے. فرشتہ صفت انسان ہیں آپ، بلکہ فرشتہ ہی ہیں. ایسے انسان آج کل ناپید ہیں. اب ہم روز صرف یہاں آیا کریں گے کافی پینے. 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں جو ڈراما سیشن کیا ہے وہ سب سے شاندار رہا. وہ بلند و بانگ کہہ لگا رہا تھا. وہ مایوس سی کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگی. اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی. رائٹ. اس نے کمزور سا رائٹ کہا. پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو. رائٹ. وہ مسکرانے لگی. دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھتا. وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور امرہا بھی. اس کی خوشی اڑنچھو ہو گئی. کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے اور اس کیفے کا 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں. لیکن چونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں. جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو. لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو تمہیں فوراً نکالنا ہوگا. کمپنی اعتراض نہیں کرے گی. وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی. کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے. تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے. اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے مس چلغوزہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چلغوزے مجھے بہت پسند ہیں. وہ خوشی سے بولتی جا رہی تھی. کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اترنے والی رات اس رات بہت روشن تھی. اور جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھلوں پھولوں سے لدی ہوئی. وہ کام کرنے لگی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی. ساتھ ہی اس نے نوڈلز کھانے شروع کر دیے. اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا ایک بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی. ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جیم، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج کو بھر دیا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں. اب اسے رہائش کی تلاش تھی. گو شرلی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی. اگر انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی. چونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو وہ بھی مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکی تھی. چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا. اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جاتی تھی. دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں کسی نہ کسی سے اسے ٹویٹ مل جاتی تھی. تو ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اس سے کہا جاتا ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ دو. اگر وہ چاہتا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا. یعنی 1 کپ چائے، کافی یا کوئی بھی ڈرنک لا دی جاتی، یا جو مانگنے والا چاہتا وہ. ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنا ہوتی تھی. دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی جو وہ اکٹھی کرتی پھر رہی تھی. اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے جبران بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، ان کے پاس جاؤ اور کہو دائم کی ٹویٹ مجھے دو. وہ جاتی اور کہہ دیتی. اس طرح اسے شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو فرینڈز اپنی ٹویٹس دے دیتے.
اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو جاتی وہ ان کا برگر کھا لیتی، لیکن یا برگر یا سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پہ ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی. یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور ایک منفی، یعنی باقی 0. اور اگر 3 ہی تھی تو ایک جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں ایک ٹویٹ آ جاتی. پہلی بار تو امراہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبھی اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی. وہ دائم نوال شرلی کے پاس جاتی، مجھے کسی کی ٹویٹ ریفر کر دو پلیز کہتی. وہ سوچتے ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، وہ وہاں لان میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہ اسی کے پاس جاؤ. کاغذ پر لکھ دیا جاتا تھا ٹویٹ ہر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو. اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا بقایا لکھ دیتا بقایا دو. وہ باقی کی 2 ٹویٹ 2 بھی ہڑپ کر جاتی. اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی. اس نے دادا کو سب بتایا. مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے. دینے کے نت نئے انداز دادا. وہ مانچسٹر کی ہر ادا کی حمایتی تھی. کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے، وہ بہت خوش ہوئے. اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا. یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت. لائبریری میں کسی سے پوچھ لینا، تمہیں اس کا پتہ بتا دیا جائے گا. پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس. اقصیٰ نے چٹ پر اپنا نام اور اس کا نام لکھ دیا اور اس کا تھوڑا بہت حلیہ سمجھا دیا. 20. امراہ کے منہ میں پانی بھر آیا. آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی. 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا. وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز سے کاؤنٹر سے اس کا پوچھا. سمجھ نہیں پائی کون سی کتاب چاہیے. کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں جس کے بڑے بڑے کان ہیں. امراہ نے کانوں کا حوالہ دیا، جبکہ اقصیٰ نے یہ کہا تھا لائبریری میں جو سب سے خوبصورت لڑکا دنیا وہ مافیا سے بے خبر کتاب پڑھ رہا ہوگا وہ وہی ہوگا. کانوں کا تو اس نے مذاقاً ذکر کر دیا تھا. ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پہ نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے. وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پہ اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا. اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا. جس ہاتھ نے اس چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خفگی سے گورا. اس کی پیشانی پہ ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی. سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا. پھر کس وقت؟ پھر بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں. برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے، پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے. اس کی آواز تیز آواز پر بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا. پیشانی پر خفگی سے اس بار 2 لکیریں بن کر ابری اور وہیں برا جمان رہیں. مجھے میری ٹویٹ دو. امراہ نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا. یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا. اب وہ اس پہ چلا سکتی تھی. میں نہیں دے رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا. میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے. اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا. اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا. اس کی بری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سے ہوئی. پیشانی پہ شکنوں کا سا جال بچھ گیا. 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا. پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے کھڑا ہوا. میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا. وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا. میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی. وہ مڑا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا. وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا. کس بھوگی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا؟ امراہ نے انگلش نقوش کے حامل فرینچ غصے کے دل دادا کو سہم کر دیکھا. اور یہ اس نے کیا کہہ دیا، وہ بھی اتنے دھڑلے سے؟ امراہ نے آس پاس دیکھا. اف، جیسے یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے. پہلے تو امراہ نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا. اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا. مجھے میری ٹویٹ دو آلیان. اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی. اگلے ہفتے. اس نے شان سے کندھے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خون خواری سے بھی. تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز. اقصیٰ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر لان سے اٹھ کر چلی گئی. 1 ہفتے سے 1 دن پہلے بھی میرے پاس نہ آنا. لمبے کانے والے نے آنکھیں پھیلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا. اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی. وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ جب آتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں اور سر کو یوں خم دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس طرح سے خم کر کے طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی. غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی. کیسی بات تھی؟
اس پر غصہ آنا چاہیے تھا اور نہیں آ رہا تھا. کیسا کمال تھا. آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے. سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی. صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی. اس بات پر وہ ذرا سا رکا. اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر اسے کھنگالنے لگا. تھوڑا وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا. اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی. یہ لو. آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی. اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دیکھ کر امراہ کو خوشی تو ہوئی لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا. کافی کیلوریز ہیں اس میں. بری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں لٹکایا. ایک ہاتھ جینس کی جیب میں اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو. لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے. فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا. مجھے کیلوریز نہیں چاہیے, کھانا چاہیے. تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ وہ پیشانی پہ گرے بھورے بالوں سے جال ملی. اور یہ چھوٹی بھی ہے. چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی. پھر میں کیوں کسی کے منہ کی کھائی ہوئی کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیاں اچکی. یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو. آخری کنارہ پھینک دینا. وہ منہ بنائے کھڑی رہی. پھر اس نے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک پیپر پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائیں. بسکٹ کا پیکٹ لگتا تھا. یہ لو اور یہ بھی لو. چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے. اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے. ایک میں موجود چاکلیٹ تو اس نے دیکھ لی تھی, دوسرے کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا نکلا. مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امراہ بری طرح سے برا مان گئی لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا کہ اتنا کچھ دینے پر بھی وہ ایسے چلا رہی ہے تو کیسی بری بات ہے. جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں, لیکن جو جا چکا ہے کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ. وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا. جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی, جو سستی تھی وہ بہت دور تھی یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھی, یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں. سب کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے. دو برطانوی پاکستانی گھرانوں میں گئی بھی لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تھی. وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی, یعنی بے حد سستی سی, جہاں جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے اتنی سستی, اور یونیورسٹی کے پاس بھی. ایک لینڈ لیڈی ہیں تو صحیح, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کم لوگ ہی رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہاں جا کر دیکھ لو, شاید تم کامیاب ہو سکو. ٹھیک ہے, میں وہاں جا کر دیکھ لیتی ہوں. اس کا منہ لٹک گیا. ہاں ایسے ہی منہ لٹکا لینا. وہ اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فکرہ ضرور کہنا. منوس ماری. مجھے تو جل مرنا چاہیے. اس بات پر وہ نوال سے زیادہ ہنسی. ایک دو لڑکیاں اور ہیں جو وہاں گئی تھی. ایک چند دن بعد ہی واپس آ گیا اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا. وہ اسے شٹل کاک کہہ رہے تھے. نام اچھا ہے, شٹل کاک. کہاں آتی ہے تمہیں؟ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں ایک دو آتی ہیں. گڈ. سنا ہے ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں. اچھا, صرف کہانی مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں کرایہ تو ضرور لیں گی, ساتھ کہانی بھی. ٹھیک ہے, میں 2-4 کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں. شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو گھر آ گئی. یہ ایک 2 منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا. گھر کے آگے سبزے کا کافی بڑا کتا تھا جس میں مختلف اقسام کے پھول اور پودے لگے تھے. ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی. امراہ کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا, بلکہ بہت زیادہ ہی پسند آیا. اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی. ڈور بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی. کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی. دروازہ بھی بجایا لیکن بات نہیں بنی. وہ دروازے کے پاس ہی سیڑھی پہ بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار تک گئی ہو. کوئی 20 منٹ بعد جا کر دروازہ کھلا. وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی. مجھے کہانی آتی ہے, جھٹ کہا. سامنے والے کی ہنسی بارش بنی اور برس گئی. وہ ہلکی گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی, پتلی لمبی سانولی سی, کالے سیاہ بالوں کو کس کر چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں دائیں کاندھے پہ گرائے ہوئے. مجھے کمرہ چاہیے, اندر آ جاؤ. وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی. امراہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی. بعد ازاں امراہ کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی. پھر ان کا منہ دھلایا, کپڑے تبدیل کروائے. بیل دینے والا دروازے پیٹنے والا جائے بھاڑ میں, ہم کیا کریں. لینڈ لیڈی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی بال جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی. اس کی سانس اٹکنے لگی. یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی, وہ بھی ایسے آلہ پائے گی. یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا. وہ بہت دیر تک اس کا انٹرویو ہوتا رہا. وہ بہت صبر سے اپنی طرف سے بہت چالاکی سے سارے سوالات کے جواب دیتی رہی.
کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی اور تندور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ تندور ہوگا نہ نان لگیں گے، لیکن نام تو ہو جائے گا نا۔ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پر بیسن لگا کر اسے تل لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے سے دیکھتی رہی۔ ہو چکا، اب بتاؤ کیا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا، اس کی چالاکی کام نہ آئی تھی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول، بس روٹی بھی۔ سادنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی ہفتے میں دو بار یہ ہو جائے گا، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادنا اسی کے ساتھ صوفے پر ذرا کنارے بیٹھی تھی اور سویٹر بن رہی تھی۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا؟ جی میں لے آؤں گی سنڈے کے سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب سادنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ؟ ہاں جی ہاں۔ گڈ، اچھا اب بولو کہانی آتی ہے کوئی؟ بہت مسکرا کر پوچھا، جیسے سب سے اہم سوال یہی تو تھا۔ جی آتی ہے 2۔ گڈ، کون سی سناؤ ذرا۔ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی۔ سادنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ بیچے بیٹھے رہی۔ لیڈی یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ تو کہانیاں بدلو، میں اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ، کرایہ بتا دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو، تم سے پہلے 3 لڑکیاں ہو کر جا چکی ہیں، تم چوتھی ہو۔ سادنا یہاں 2 سال سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے، میری بھی عمر اتنی لگتی ہے کیا؟ اس نے سوچا۔ گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی، باقی کے کمرے بند ہیں، اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا۔ کھانا بنانا ہوگا، ہفتے میں 2 دن پودوں کی کاٹ چھانٹ، کھڑکیوں کی صفائی۔ ایک ہفتے تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی۔ ایک ہفتے سادنا کرے گی۔ جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا۔ میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے، اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں کوئی غلط حرکت دیکھی تو میں فوراً تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ تم ایک مسلمان لڑکی ہو، اس لیے تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی اسی وقت، چاہے باہر برف باری ہو اور تم نمونیا کا شکار ہو۔ تمہارے سب دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں کوئی خرابی دیکھی تو تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، بے شک پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے۔ گاہے بگاہے میرے بچے آتے رہتے ہیں، اگر کبھی ایک ساتھ آ گئے تو تمہیں عارضی طور پر کمرہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تم سادنا کے کمرے میں رہو گی۔ لینڈ لیڈی بولتی رہی، وہ جس صوفے پہ بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت لگے بڑے سے فانوس پر گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بڑی آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھی، اور وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈون نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی پر تنے قد آدم ہی پردوں کو گھورتے ہوئے اس نے نتیجہ خاص کیا۔ میں کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ سادنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پہ بیٹھی کہانی سن رہی تھی۔ اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے۔ اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ آنکھیں ملتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لملیٹ ہو جاتی ہو امراہ، لینڈ لیڈی نے ہنس کر بولا۔ امراہ لفظ لملیٹ پر حیران ہوئی۔ خالص دیسی لفظ تھا، یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا ان کو، اور ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے دادا ہنس رہے ہوں، معصوم جیسے کوئلیں چہچہا رہی ہوں۔ جی بس آج تک ہی ہوئی تھی تو جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے کھانا۔ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا، وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی۔ کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ، پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا، شکل پہ بےچارگی لے آئی۔ بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی نے مسکراہٹ چھپا کر سادنا کی طرف دیکھا کہ آگے شٹل کاک کی رونق۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو، ایک لمبا وقت تو تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور تم لوگ کھانا کھاتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو۔ امراہ بڑی دکھی سی ہو گئی۔ جدھر دیکھو ہر جگہ پہلے لیکچر سننے کو مل جاتا ہے، وہ بھی اس کی خامیوں سے لبالب بھرا ہوا۔ آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم،
NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں. تم جا کر سو جاؤ اور سادنا تم امراہ مجھے میرے کمرے میں لے چلو. وہ انہیں کمرے تک لے گئی. وہ دائیں ٹانگ سے معذور تھیں، گھٹنے سے مصنوعی ٹانگ لگاتی تھی. دایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا. وہ ایک خوبصورت خاتون تھی. ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور نقش و نگار ایسے تھے کہ یہ اندازہ لگانے میں وقت نہیں لگتا تھا کہ جب وہ جوان ہوں گی تو کس قدر خوبصورت ہوں گی. ان کی پوری شخصیت اجالوں کا ماخذ لگتی تھی اور انہیں دیکھنے سے دل کو اطمینان سا ہوتا تھا. امراہ نے انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا. میرے بال بھی اتار دو. بال؟ امراہ سمجھی کہ اس نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں. ہاں، انہوں نے اطمینان سے ہاں کہا. وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اندر سے بمشکل آدھ انچ لمبے بال نکلے. وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی. اگر اس نے ٹھیک سے گنے تھے تو وہاں کم سے کم 20 سے 25 سے زیادہ بٹن تھے. نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی وقت لیا. تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا. اور ہاں، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. مجھے اجنبی لوگ اس وقت زیادہ اچھے لگتے ہیں جب وہ فوراً سے پہلے اپنے ہو جاتے ہیں. خوشی سے امراہ کی چیخ نکل گئی. وہاں اسے ان کا اپنا بننے پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے بھی کہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ اسے یہ جگہ بہت سستی پڑ رہی تھی، اس لیے بھی کہ یہ جگہ ایک گھر کا احساس دلا رہی تھی. کمرے میں جانے سے پہلے وہ کچن میں گئی. 1 کپ اور کافی بنائی اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی. درمیان میں اس کی آنکھیں کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا. اس نے فوراً شرلی کو فون کیا. میں پولیس کو کال کرنے جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا. وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی. اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں ترتیب دی. دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کارپیٹ کو اٹھا کر دھوپ میں ڈالا. کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی مہر کی وارڈروب میں لٹکایا. سادنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے آ گئی. واپسی پر بھی کچھ شور ہوتی گئی لیکن وہاں اردو کی بہت کم کتابیں تھیں اور جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں، زیادہ شاعری کی تھیں. آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے گا سودا وغیرہ وغیرہ. ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اس اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی. وہ یہ سب کتابیں پہلے ہی پڑھ چکی تھی لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی. یہ ایک صبر آزما کام تھا اور اتنا زیادہ صبر وہ اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی. اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اپنی ایک خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی. خیر، ایک تو مفت میں کتاب مل گئی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی. اپنی واری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی تو وہ مزے سے سنتی رہی لیکن امراہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر کر جاتے رہے. لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی تو اتفاق سے اس نے ایک بڑا مار کر سر کرنا شروع کر دیا. کھیل تماشا نے سننے اور سنانے والوں دونوں کا دل مول لیا تھا. تخت پور کے ماسٹر بالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست کام میں جادو جگا دیا ہو. ایسے لگنے لگا جیسے ماسٹر بالی اپنی کلارنٹ پہ آسا کی وار ان کے سامنے بیٹھی ہی بجا رہے ہوں اور رجنی این ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو. لیڈی مہر نہال ہو گئی. بہت کمال کی، بہت شاندار. لیڈی مہر کے ایسے معصومانہ انداز اسے لبھانے لگے. سادنا قدیم بنگالی اور بھوج پوری لوک کہانیاں سناتی تھی جو اس نے اپنے بڑوں سے سنی تھی اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھی کہ امراہ کو لگتا تھا سادنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں. جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے جہاں کا سحر سمٹ آتا. وہ گنگا جمنا کی طرح رواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی. کبھی اس کی کہانیاں پرسوز ہو جاتی لیکن وہ انہیں ایسی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ شک ہونے لگتا کہ ان کہانیوں میں بھی سوز ہے، بلکہ ایسے لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے. جو دکھ پر رو دیتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوا، لیکن جو کم ہمتی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوا بھلا. تو سادنا جو بمشکل 32 سال کی تھی کیوں کر روتی جب اس کا 8 سالہ ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا بیٹا ہی جواں حوصلہ تھا اور جو ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا اور کہتا جب تک میں زندہ ہوں کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا. ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے نہیں ہرا سکتی. میں نہیں روؤں گا ماں، کبھی نہیں. تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی. اس کی کہانیاں کیوں نہ امر جیت ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ ہوتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے. سادنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی جیسے کوئی وہ لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والا
اپنے بچوں کو اور اپنے جنگ جیت جانے والا اپنے کنبے کو سناتا ہے، وہی جوان مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ افسانے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اس سے اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پونڈز کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا، اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک۔ پارٹی میں ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی۔ سرے شام ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی تیاریاں مکمل کر لیں۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھیں۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ مائیکل اور اس کے دوست اتنے تشویش سے اسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب ہے وہ سب ذرا ڈرتے ہیں نا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ ہاں، نہیں، ہاں، شاید ہاں۔ یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ برا نہ مانو پلیز، وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور تم ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسے برا نہ مانو، دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں؟ آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ان کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ مائیکل نے اچھی اداکاری کی یہ کہتے۔ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امراہ کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ بس ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں کوئی دھماکہ کروں گی؟ کیا مذاق ہے، بلکہ یہ کیا بکواس ہے۔ اسے ایک غصہ آ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کی ہم نے۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہے ان کے مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب اس کا رنگ واقعی میں اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا کے، مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ میں چلی جاؤں گی یا کام کروں؟ ویسے پیسے میں پورے لوں گی۔ نہیں نہیں، تم کام کرو، جانا نہیں۔ وہ مسکرانے لگے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر سے سہم بھی گئی۔ یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہ لوگ صاف صاف اس پہ الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف ذرا اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹوئسٹ لائٹ نے اور ٹوئسٹ بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوئسٹ لائٹیں حرکت کرنے لگی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کرتا رہا، جو امراہ کو کافی پسند آ رہے تھے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ مائیکل نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار دہشتناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امراہ بری طرح سے ڈر کر لڑک کر گری۔ خون کے چھینٹے اڑے اور خون کی بدبو پھیل گئی، ساتھ ہی شیشے کے ٹوٹنے اور انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ میز اور کرسیاں ایسے اڑ کر گریں جیسے ان کے نیچے پنکھے لگے ہوں، سب زمین پر گر گئے۔ پورے 15 سیکنڈ تک سناٹا رہا۔ امراہ زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ ان کے چہرے اور ہاتھ زخمی تھے، خون رس رہا تھا، اور کتنا ہی خون وہاں آس پاس پھیل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینز پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی، اور مائیکل ہی نے کہا تھا کہ سر ڈھانپ کر کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امراہ کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ وہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں تب بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے کیا ہے نا یہ؟
اتنی سی بات جیسے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کر دیا. لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11 لندن ٹرین دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب خبریں، ڈاکومنٹریز گڈمڈ ہو کر چکرانے لگیں. دہشت گرد، یو ڈیڈ دس، دہشت گرد، یو اس کا سر چکرانے لگا. دہشت اس کے چہرے پہ نظر آنے لگی. مجھے نہیں معلوم. وہ اٹک اٹک کا ہونٹ ہلانے لگی. آواز اس کے ہونٹوں سے نکل نہیں رہی تھی. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی. اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار. ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. پھر سے وہاں موجود بہت ساری چیزیں گریں. شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھاڑ آندھی کی طرح آئی. خون کے چھینٹے اڑے. پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے. اس طرف کافی اندھیرا تھا لیکن ان کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھی. اس بار امرہا گری نہیں، کھڑی رہی اور کافی دہشتناک انداز لیے کھڑی رہی. ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجی. پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی علامات نظر آ رہی تھی اور آگ کی لپٹیں خونخوار آوازیں نکال رہی تھی. اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی ایک نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا. سب سہم کر دور ہونے لگے. وہ سب زخمی نظر آ رہے تھے اور خون تیزی سے ان کے زخموں سے رس رہا تھا. یا اللہ! امرہا کا راؤ تھی اور اس سے آخری بات سے حد درجہ اذیت پہنچی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے. پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی. اس کی قسمت خراب کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امرہا موجود تھی. کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی کی رپورٹنگ کا اندازہ کر لیا، عدالت میں خود پر چلتے کیس دیکھ لیا. اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکالنے اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے. اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے. اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی. اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا. وہ حلق کے بل چلانے لگی پاگلوں کی طرح، ڈر کر، حواس بخت ہو کر. میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ایک سیکنڈ میں یہ بات 20 بار کہتی گئی، ساتھ چلاتی رہی. 400-500 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر پھیلا اسے دیکھتا رہا. ساری پارٹی کا حشر ہو گیا تھا. وہ پاگل ہو جانے کے قریب تھی. سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا. وہ پوری قوت سے چلائی، اپنی ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر. وہ سب ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی تھیٹر شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں. تو اور کس نے کیا ہے یہ؟ کوئی ایک بولا. امرہا نے بے یقینی سے بولنے والے کی طرف دیکھا، غصے سے دیوانی ہونے لگی. مجھے کیا پتا کس نے کیا ہے یہ؟ کیوں تم سب ہی کرتے ہو نا؟ پہلے والا بولا، جس کی ناک اور پیشانی سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا. اس بات نے امرہا کی اذیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا. اس کا دل چاہا کاش اس کے ہاتھ واقعی میں بم آ جائے اور وہ دہشت گرد بن ہی جائے. ہم کرتے ہیں؟ یہ کون کہتا ہے؟ ہاں. اس میں پاگل پنے کے اثار بڑھنے لگے. سب کو معلوم ہے، اخبارات، ٹی وی، تم اور تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں. پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو. ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو. تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے. تم ہو خرابی کی جڑ. اتنی بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پہ الزام لگا کر مجھے اندر کرا دو. میں تم سب کو مار ڈالوں گی. دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں. کیسے میرا نام لے سکتے ہو تم؟ اور کیسے؟ اور میں کیوں کروں گی یہ سب؟ کیوں؟ اتنے سارے اجنبی چہرے اس کے سامنے تھے اور سب اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا دل ڈوب مرنے کو چاہ رہا تھا. اور دل چاہا وہ خود سمیت سب کو آگ لگا دے. اور خود کو آگ اس نے ایسے لگانی شروع کی کہ ایک دم سبزے پر بیٹھ کر اونچی آواز سے رونے لگی. اونچی، بے حد اونچی. دکھ سے اس کا دل پھٹ جانے کو تھا. کیسے اس پہ الزام لگا دیا گیا تھا ایک معصوم یونیورسٹی پڑھنے آنے والی اسٹوڈنٹ پر؟ اتنی آسانی اور سنگدلی سے ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گیا. پارٹی میں اب صرف اس کے رونے کی آوازیں ہی آ رہی تھی. وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے اور وہ ایسے کھڑے تھے جیسے تھیٹر تو اب ختم ہوا، لو اب ہارر مووی شروع ہوئی. منظر اپنی مثال میں میرے مثال ہو گیا تو اس کے روزے نے ان سب پر رکت طاری کر دی. اس کے روزے میں سسکیاں شامل ہوئی اور پھر ہچکیاں. اس کے ماضی کے سبھی دکھ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اسے بتانے لگے کہ اتنی جلدی سے سکھ ملنے والا ہے نہ ہی راس آنے والا ہے. کسی میں جرت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے پاس جا سکے. یہ سب تمہارے ساتھ عملی مذاق کر رہے تھے، یعنی پرینک. آواز کچھ جانی پہچانی تھی. اس نے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا. اس سے ذرا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر آلیان بیٹھا کاکٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے خاموشی سے بیٹھا اوپرا دیکھتا رہا ہو اور ایسے خوفناک رونے نے اس کا مزہ خراب کر دیا ہو. اور اب وہ شکایتاً کہتا ہو کہ برائے مہربانی
یا ٹکٹ کے پیسے واپس کر دیے جائیں یا یہ بیہودہ کھیل ختم کر دیا جائے۔ عملی مذاق اسے سمجھنے میں وقت لگا، پھر جب وہ سمجھ گئی تو غضبناک غصے سے لرزتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس حد تک جا کر بھی کوئی عملی مذاق کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کبھی یہ سب دیکھا تھا نہ سنا تھا، بلکہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ اتنا جامع اور مکمل تھا کہ اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں اور نہ ہی وقت ملا کہ وہ غور کرتی۔ یہ سب سینئرز ہیں اور جونیئرز کے ساتھ۔ شٹ اپ! اس نے دہاڑ کر انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا، پھر وہی انگلی اٹھا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا۔ بکواس بند رکھو تم سب اپنی، اس نے کہا، جبکہ وہ تو بکواس کر ہی نہیں رہے تھے، بیچارے خاموش کھڑے اس کو روتا سن رہے تھے، اور کئی ایک تو خود ایک بھی رونے کو تھے کہ یہ ان سے کیا ہو گیا۔ تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا، بولو کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ تیش کی شدت سے امراء کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ان پر پھٹکار کا آغاز کہاں سے کرے اور کن لفظوں کا استعمال کرے کہ یہ سب ڈوب ہی مرے۔ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری دولت کو لوٹ کر لے گئے، کوہ نور اٹھا کر لے گئے یہاں سے چور، اور ہماری تذلیل کرتے ہو، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو۔ ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مصداق وہ روانی سے چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ آلیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز گورے ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دے دیا۔ آلیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، یعنی اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امراء کے پاس آلیان سے نپٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توپ قوم ہو تم، نیک، شریف، پڑھے لکھے، اور ہم جاہل، گنوار، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، اور ہم تمہاری گندی سیاست نے مل کر ہمیں دہشت گرد بنا دیا ہے۔ امراء کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس جلالی عالم میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ آلیان خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی ملا تھا؟ تم نے گوانتا موبے میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، آلیان بولا۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ ظالم تھے، اور ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور سب بھی ظالم ہیں۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا ایک نیا دریا اس کی آنکھوں سے بہنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا یہ دکھ خدا جانے اب کب جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امراء نے ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اتنا گھٹیا مذاق، اس مذاق سے میرا ہارٹ فیل ہو جاتا اگر میں مر جاتی۔ تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی ایسے ظالمانہ سوچا، تب ہے تم پر۔ کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور یہ سب سیکھتے ہو۔ گندے ہو تم، جاہل ہو، تم نے میری بے عزتی کی ہے۔ مر جاؤ سب کے سب۔ اتنے پاؤنڈز تم نے دھماکوں پر لگا دیے، اگر وہی پاؤنڈز وہ اب انہیں ٹھیک ایسے شرمندہ کرنے لگی کہ رات ہی رات وہ سب اجتماعی خودکشی کر لیں۔ کچھ زیادہ پاؤنڈ نہیں لگے، وہ تو ایسے ہوئے ہیں۔ ڈی جے نے ایک بٹن دمایا اور ایک دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب۔ امراء نے شدید غصے میں اپنے قریب گرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، تم بہرے ہو جاؤ، تم پرسکون ہو جاؤ، کافی ہو گیا، چلو بس کرو، آلیان نے نرمی سے کہا۔ امراء کو اور غصہ آیا، اسے ان سب کی اجتماعی خودکشی ہی چاہیے، بس بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے ہوئے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سب پر ڈالی اور بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ سب اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے ہیں۔ پرینک کے نام پر وہ اس آسمان سے نیچے زمین پر پٹک چکے ہیں، اور سب اسی کے ساتھ کیوں؟ پاکستان میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو اب یہ پوری کر رہے تھے؟ جو اس کے اپنے نہیں کر سکے تھے وہ اب غیر کر رہے تھے۔ دنیا میں اس کے لیے کہیں کوئی سکون ہے یا نہیں؟ دنیا میں اسے سکون دکھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا؟ ان سب سوالوں نے اس کے دل کو اتنا بوجھل کر دیا کہ اس پہ انکشاف ہوا کہ وہ دنیا میں اپنی چھوٹی یا لمبی عمر میں شاید ہی کوئی خوشی حاصل کر پائے، شاید ہی اسے کبھی عزت یا رتبہ دیا جائے، اور شاید ہی وہ اپنی ذات میں بلند ہو کر دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہو پائے گی۔ ان انکشافات پر جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی تھی، تو وہ تو سب بھی اس کے دھاڑے اس کے اندر وہ سب دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھیں۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب دھاڑوں کو آواز میں جگا کر رونے لگی۔ سب نے دور ہی سے اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا۔ ان سب کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی کہ وہ شیرنی بنی امراء کے پاس آئے اسے چپ کروا ہی دے۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ سے سن رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس مشرقی لڑکی سے اب کیسے معذرت کریں۔
آلیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ گیا. مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ان کی غلطی انہیں معاف کر دو، اس نے بہت دوستانہ انداز میں کہا. وہ بس دستور ہچکیاں لیتی رہی. پلیز انہیں معاف کر دو پلیز. آلیان ڈر تو رہا تھا اور اندر ہی اندر کے وہ اس کی گردن ہی نہ دبوچ لے، پھر بھی وہ کہے بنا نہیں رہ سکا. اس کا رونا ایسا تھا کہ اسے اپنے ایک پیارے کی سسکیاں یاد آنے لگی تھی. ایسے نہ رو پلیز، ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے ہم کہا، مجھے نہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ نہیں سکا. اور امرہا نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر آلیان کو دیکھا، اور آلیان وہیں کا وہیں رہ گیا. یہ کیا ہوا؟ ششدر وقت نے خاموشی چاک کی اور سنہری قلم نے بلوری دوات میں ڈوب کر حرف اول محبت کی میم پر نوک رکھ دی. یہیں سے داستار یارم لکھنے کی ابتدا کی میں نے. آلیان نے اپنی زندگی میں 2 آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، غصہ اور درد سمٹا اور بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا. اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں. ان مشرقی آنکھوں میں طیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے. وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا. آلیان کی گویائی کو پر لگے اور وہ امرہا کی آنکھوں کے سہارے میں جا اڑے. اس کی بھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی. وہ اسے ان 2 سیاہ آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا. اب اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا ہوگا، اکیلے. عشق جو اسرار اعظم ہے، اس نے اپنے جادوئی دریچے سعادت مندی سے آلیان کے لیے کھول دیے اور اپنی دھرتی پر اس کی آمد کی چاپ کو احترام سے سلام پیش کیا. پھر راز کی رونمائی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی سماعتوں کو اپنی گویائی کے قریب کیا. آلیان کو یہ یاد کرنے میں وقت لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے. اسے دشواری کا سامنا رہا اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانی میں غرقاب ہونے ان آنکھوں سے ہٹانے میں. اتنے لوگوں میں وہ ان کے ساتھ کوئی اکیلا رہ گیا. کوئی ایسی تنہائی پر وہ نازاں ہوا. کچھ دیر گزری، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا، لیکن پھر سے جیسے کہ یہ اب کرنا ممکن نہیں، وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے خود کو اس گرفت میں پایا جس کے بعد خود پر سے سارے اختیار اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اختیارات کسی اور کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں. گویائی کے دن سے لگی اس کی سماعتوں نے اس کے دل پر نقش اتارنے شروع کیے. پہلا نقش امرہا ہے اور دوسرے نقش کی ضرورت ہی نہیں رہی. ماسٹر بالی کلارنٹ پر بسنت بہار بجا رہے ہیں اور رجنی تخت پور کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگتی بسنت بہار کی اور کھینچی چلی آ رہی ہے.